حضرت مختار کی ولادت، نام اور لقب۔ مشہور ہے کہ جناب مختار سن 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور 67 ہجری میں حسینیت کی راہ میں قربان ہو گئے، یعنی 67 سال زندہ رہے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی اور لقب کیسا تھا، اور یہ لقب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ازبغ بن بناتا امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب مختار کو ان کے بچپن میں جناب امیر اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے نہایت شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ہیں کہ یا کیس یا کیس، اے عقل والے، اے عقل والے۔ حضرت مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ثقیف ایک سربراروردہ شخص تھے جن کی طرف قبیلہ ثقیف منسوب ہے۔ آپ کے دادا مسعود ثقفی تھے، ان کے والد عمر یا عمیر، ان کے والد انترا تھے۔ آپ کے والد ابو عبیدہ ثقفی بڑے جری اور شجاع تھے۔ خلیفہ دوم نے ان کو عراق کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے وہاں اپنی خداداد صلاحیت سے کارہائے نمایاں انجام دیے اور ایک ہاتھی کے پیر سے کچل کر راہی دار بقا ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی بھی بڑے محب اہل بیت تھے۔ ان کو بھی خلیفہ دوم نے فتح مدائن کے بعد وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی اور عہد امیر المؤمنین علیہ السلام میں بھی بدستور اپنے عہدے پہ قائم رہے۔ جناب مختار کے بارے میں متضاد روایتیں اور خبریں پائی جاتی ہیں۔ بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محب اہل بیت نہ تھے، بلکہ قصاص، خون شہداء کا بہانہ کر کے حکومت و اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ حسب ذیل روایتوں سے ان کی منقصد ظاہر ہوتی ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کو اپنی زندگی بھی حفاظت دین کے لیے بہت عزیز تھی، جس پر یہ حضرات من جانب خدا مامور تھے، لہٰذا یہ اپنے طرز عمل سے حکومت کو کبھی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ حکومت کو بظاہر ان کے قتل کا بہانہ ملے۔ یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار کو کھل کر خروج کی اجازت نہیں دی اور نہ خروج سے منع ہی کیا۔ آپ کا منع نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے خروج سے راضی تھے۔ چنانچہ آپ نے حرملہ ملعون کے قتل کے لیے جو بد دعا فرمائی ہے، اور عمر سعد و پسر زیاد کے سر جب آپ کی خدمت میں مختار نے بھیجے ہیں، تو آپ کا سجدہ شکر کرنا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کرنا ہمارے اس دعوے کی تائید کے لیے کافی ہے۔ مختار کے حالات بنظر غائر دیکھنے کے بعد عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ان کی نیت میں فتور تھا اور وہ قصاص مظلوم کربلا کے بہانے سے خود حکومت و اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا پختہ ایمان اور ان کا جناب امیر علیہ السلام کو امام برحق ماننے کا اعتقاد ذیل کے واقعے سے ظاہر ہے، جس کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جلاء العیون میں درج فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں منقول ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بعض اسرائیل نے خدا کی اطاعت کی اور خدا نے ان کو معزز و گرامی کیا، اور بعض نے نافرمانی کی تو ان کو معذب کیا، اسی طرح تمہارا حال ہوگا۔ حضرت کے اصحاب نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، ہمارے نافرمان لوگ کس جماعت سے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جن کو ہماری تعظیم اور ہمارے حق کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ ہماری مخالفت اور ہمارے حق سے انکار کریں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کو قتل کریں گے، جن کی محبت اور تعظیم پر وہ مامور ہوئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، کیا یہ امور اسی طرح واقع ہوں گے؟ فرمایا، یقیناً واقع ہوں گے، اور ان دونوں فرزندوں حسن و حسین کو ظالم شہید کریں گے، اور خلاق عالم ان پر ان لوگوں کی تلوار کا عذاب وارد کرے گا جن کو ان پر مسلط کرے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر عذاب مسلط کیا تھا۔ پوچھا، یا امیر المؤمنین، وہ کون ہے جو ان پر مسلط ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، وہ بنی ثقیف میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام مختار ہوگا۔ جب یہ خبر حجاج کو پہنچی اور لوگوں نے اس سے کہا کہ علی بن الحسین اپنے دادا امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں، تو حجاج نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا یا علی ابن ابی طالب نے ایسی پیشن گوئی کی ہوگی۔ علی بن الحسین معاذ اللہ ایک نادان شخص ہے اور لغو باتیں کیا کرتا ہے اور اپنے پیروی کرنے والوں کو فریب دیتا ہے۔ مختار کو میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس کا جھوٹ ثابت کر دوں۔
لوگ مختار کو پکڑ لائے۔ حجاج نے وہ چمڑا جس پر بٹھا کر مجرموں کی گردنیں ماری جاتی تھیں طلب کیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دو۔ غلام تلوار لینے گئے، بہت دیر ہو گئی اور نہ لائے تو حجاج نے پوچھا تلوار کیوں نہیں لاتے؟ کہا تلواریں خزانے میں ہیں اور اس کی کنجی گم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مختار نے کہا اے حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز جھوٹ نہیں فرمایا ہے۔ اگر تو مجھ کو قتل بھی کر دے گا تو خدا مجھ کو پھر زندہ کرے گا اور میں تم لوگوں کے 3,83,000 اشخاص کو قتل کروں گا۔ یہ سنتے ہی حجاج غضبناک ہوا اور اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ اپنی شمشیر جلاد کو دے دے۔ اس نے جلاد کو تلوار دی اور وہ تیزی سے مختار کی طرف بڑھا اور ٹھوکر کھا کر گرا۔ تلوار اس کے شکم میں دوڑائی، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ حجاج نے دوسرے جلاد کو طلب کیا۔ جب وہ مختار کو قتل کرنے بڑھا تو ایک بچھو نے اس کو ڈنک مارا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ مختار نے کہا اے حجاج تو مجھ کو قتل نہیں کر سکتا۔ نزار بن سعد بن عدنان کا واقعہ یاد کر جو اس نے شاپور ذوالقطاف سے کہا تھا جبکہ وہ عربوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کو دنیا سے مٹا رہا تھا۔ حجاج نے کہا بیان کر وہ کیا واقعہ ہے؟ مختار نے کہا جبکہ وہ عربوں کا قتل کر رہا تھا نزار نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھ کو ایک زنبیل میں رکھ کر شاپور کے راستے میں ڈال دو۔ لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ شاپور جب اس کے قریب پہنچا تو اس کو دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد عرب ہوں اور تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاپور نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کس سبب سے تو عربوں کو مارے ڈالتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے؟ شاپور نے کہا میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ عرب میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا، وہ پیغمبری کا دعویٰ کرے گا اور بادشاہان عجم کی سلطنت اس کے ہاتھوں میں زائل ہوگی۔ میں عربوں کو اسی لیے قتل کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہ ہونے پائے۔ نزار نے کہا اگر تو نے جھوٹوں کی کتابوں میں دیکھا ہے تو مناسب نہیں کہ جھوٹوں کے لکھنے سے اتنے بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرے، اور اگر تو نے سچوں کی کتابوں میں دیکھا ہے تو خدا اس شخص کی حفاظت کرے گا جس کی نسل سے وہ پیدا ہوگا، اور تو خدا کے حکم کو برطرف نہیں کر سکتا اور اس کی تقدیر کو زائل نہیں کر سکتا۔ اگر عرب میں ایک شخص بھی باقی رہ گیا تو وہ پیغمبر اسی سے پیدا ہوگا۔ شاپور نے کہا اے نزار تو نے سچ کہا، یعنی اے لاغر و نحیف، اسی سبب سے اس کو نزار کہتے ہیں۔ غرض شاپور نے اس کی نصیحت پسند کی اور عربوں کے قتل سے باز آیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مختار نے کہا اے حجاج خداوند عالم نے مقدر فرمایا ہے کہ میں تم میں سے 3,83,000 اشخاص کو قتل کروں گا، اسی لیے یا تو خدا تجھ کو میرے قتل پہ قادر نہ کرے گا، اور اگر بالفرض محال تو مجھے قتل کر دے گا تو خدا مجھے زندہ کرے گا تاکہ جو مقدر کر چکا ہے میں اسے عمل میں لاؤں۔ یاد رکھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حق ہے، اس میں مطلق شک و شبہ نہیں۔ یہ سب سن کر پھر بھی حجاج نے حکم دیا کہ مختار کی گردن اڑا دی جائے۔ مختار نے کہا جلاد تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکتا، اگر تجھ سے ممکن ہو تو خود تجربہ کر، خدا تجھ پر ایک سانپ کو مسلط فرمائے گا جس طرح جلاد پر بچھو کو مسلط کیا تھا۔ مختصر یہ کہ جلاد نے چاہا کہ مختار کو قتل کرے کہ اسی وقت عبد الملک مروانی کا ایک خاص آدمی اس کا ایک خط لیے ہوئے داخل ہوا اور چلا کر جلاد سے کہا ٹھہر جا۔ پھر وہ خط حجاج کو دیا جس میں عبد الملک نے لکھا تھا کہ اے حجاج بن یوسف، کبوتر ابھی میرے پاس ایک خط لایا جس میں تحریر ہے کہ تو نے مختار بن ابو عبیدہ کو گرفتار کیا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تجھ کو خبر ملی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مختار بنی امیہ کے ہوا خواہوں کو قتل کرے گا۔ جب تجھے یہ خط ملے اس کو رہا کر دے اور اس کے طرفے نہ ہو، کیونکہ وہ میرے لڑکے ولید کی دایا کے شوہر کا بیٹا ہے اور ولید نے مجھ سے سفارش کی ہے، اور جو کچھ تجھ کو رسول خدا کی طرف سے خبر ملی ہے اگر وہ غلط ہے تو کیا سبب ہے کہ ایک بے بنیاد خبر پر یقین کر کے تو ایک مسلمان کو قتل کرے، اور اگر سچ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو تو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ خط پڑھ کر حجاج نے مختار کو رہا کر دیا۔